والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ ہم اس کے فضل و کرم سے رمضان جیسے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ سبحان اللہ کہ ایک آدمی اس مہینے میں جتنا چاہے اپنی مغفرت اللہ کے سامنے کروا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، تراویح کی نماز کہیے، تہجد کی نماز کہیے، اللہ کے سامنے قیام کر کے جو ہے عبادت کرتا ہے، ایمان و احتسابا، شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر سال کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو گئے، کوئی ہی جو ہے اللہ سے اجر کا خیال نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر کی امید لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، لمبی لمبی رکعات پڑھ رہے ہیں اس بنیاد پر کہ میرا رب میرا اجر دینے والا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے قیام کرنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہی فضیلت روزے کے لحاظ سے کہا گیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، اس کی زندگی کے بھی سارے جو ہے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. جو ایمان کی حالت میں اللہ سے امید کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت اللہ کے سامنے ہمیں کروانا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. حضرات، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہم نے گزشتہ درس میں معلوم کیا تھا کہ انصاف یہ بہت بڑی صفت ہے. ایک مومنین کی سب سے بڑی صفت ہے کہ یہ زندگی میں ہمیشہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. انصاف کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے. انصاف جب دشمن کی بات آئے تو وہاں ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. عام انسان ہے الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی ہمارا کٹر دشمن ہے، اب اس کے ساتھ مجھے معاملہ کرنا ہے، تو وہاں میرا ایمان جو ہے میرا ساتھ دیتا ہے. اگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ظلم کر بیٹھتا ہے. آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی پڑھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیبر یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آخرکار بڑی مشکل سے فتح ہوا. جانتے ہیں آپ، جب خیبر فتح ہوا تو اس بات پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر میں چھوڑا کہ خیبر میں ہی تم لوگ رہو، اس شرط پہ رہنا کہ یہاں کی جو فصل ہوگی، یہاں کی جو پیداوار ہوگی، سالانہ آدھا تمہارے لیے آدھا ہمارے لیے. یہ شرط طے ہوئی. جب سال فصل کٹائی کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. اسے ماہر خراس تھے. ایک ہوتا ہے کہ پورے باغ کی اناج کو جو ہے تول کے بتانا کہ یہ کتنا ہے، لیکن اس زمانے میں اتنے ماہر انسان تھے، بس وہ کھیت میں یا جو ہے باغ میں ایک چکر لگانے کے بعد ٹھیک اندازے کے ساتھ کہتے کہ اس میں کتنا فصل نکلنے والا ہے. تو ماہر خراس تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، بہت ماہر تھے. جب وہ خیبر آئے تو یہودیوں نے بہت تحفے پیش کیے، بہت زیادہ انعامات دیے اور کہا کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو، انصاف کرو. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اب یہودی تو دشمن ہے،
ان کے ساتھ ظلم کرنے والے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ باغ اور کھیتیوں کی جو ہے چکر لگائی, آ کے کہا کہ اے یہودیوں, اللہ کی قسم, اللہ کے لیے میں تم سے دشمنی کرتا ہوں, تم میرے نزدیک ایک خنزیر اور کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہو, تم ذلیل ترین قوم ہو یہودی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے آبا و اجداد وہ انسان ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے انبیاء کو جو ہے شہید کیا, انبیاء کو جو ہے ذبح کیا. اتنے بڑے قاتل قوم ہو تم, دشمن قوم ہو تم, لیکن یاد رکھو میری وہ دشمنی انصاف سے مجھے نہیں ہٹائے گی. ٹھیک ٹھیک بتایا انہوں نے اندازہ, فلاں اناج تمہارے لیے ہے اور اتنا ہمارے لیے ہے. یہودی گھٹنے کے پل گر گئے اور کہنے لگے اذن قامت السماوات, کہا کہ تبھی تو جو ہے یہ آسمان یہ زمین اپنے جگہوں پر باقی ہے ایسے لوگ دنیا میں زندہ رہنے کی وجہ سے. یعنی انہوں نے بڑے انصاف کی بات کہی تھی. یہودی ہے اس لیے ظلم نہیں کیا. تو اس لحاظ سے میرے بھائی دشمن کے ساتھ بھی شریعت ہماری کہتی ہے کہ انصاف کا معاملہ کرو. یہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ اگر سیرت پڑھتے ہیں انسانی عقل پریشان ہو جاتی ہے کیسے انصاف کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. بنو عامر کے شرارت کرنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, آ کے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لوگ اسلام قبول کر لیے. جھوٹ بول رہے تھے, ہمارے لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں اور جو اچھے اچھے صحابہ ہیں ہمارے طرف بھیجیے اور ہمارے پاس آ کے ہمیں تعلیم دیں گے, قرآن سکھائیں گے, دین سکھائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیجا. کتنے صحابہ کو؟ 70 صحابہ کو, قاری, حفاظ, بہترین علم والے صحابہ کو بھیجا. ان میں عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان ظالموں نے 70 صحابہ کو لے جا کے جو ہے وہاں پر غدر کیا, دھوکہ دیا اور دھوکے سے 70 صحابہ کو مار دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی, ان کے حق میں بڑے بددعائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں رک کے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو 70 صحابہ کو بھیجتے؟ بتائیے. آج کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا. جتنے بھی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں بتائی ہے وہ وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا تھا, آپ کو الگ سے غیب کا علم نہیں تھا. آج کی تراویح میں آپ نے سنا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اگر میں غیب کا علم جانتا تو بہت زیادہ بھلائی حاصل کرتا, مجھے غیب کا علم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, تبھی تو 70 صحابہ شہید ہوئے. ان میں سے ایک صحابی تھے عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ, کسی طریقے سے جان بچا کے نکل گئے. اب رستے میں آ رہے تھے تو 2 آدمیوں سے ملاقات ہوئی. اب یہ 2 آدمی بھی کہاں کے تھے؟ بنو عامر کے تھے. جس قبیلے کے لوگوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا وہی جو ہے قبیلے کے. تو عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ موقع پا کے جو ہے ان دونوں کو قتل کر دیا. کیوں؟ 70 صحابہ کو مارے قبیلے کے لوگوں نے. جب بعد میں پتا چلا کہ یہ 2 لوگ جو ہے مدینے سے آ رہے تھے اور ان کے پاس امن کا پروانہ تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امن میں تھے وہ لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حفظ و امان دے رکھا تھا. بڑے پشیمان ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی ان کے قبیلے کے لوگوں نے ہمارے 70 لوگوں کو شہید کیا, کیا بڑی بات کہ میں 2 لوگوں کو مارتا, لیکن اے اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے انہیں امن دے رکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو ہے ان دونوں کی دیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. ایسا انصاف آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملنے والا ہے میرے بھائی, جو انصاف کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس طریقے سے انصاف کے علم بردار ہمیں بننا ہے, انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, ظلم کسی لحاظ سے نہیں کرنا ہے میرے بھائی. ظلم یہ اللہ کو بڑا ناپسند ہے, ظالم انسان اللہ کو ناپسند ہے. یاد رکھیے 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے کون سے گناہ ہے؟ بولیے مبارک. 2 گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دے کے رہنے والا ہے. کوئی بولیے.
ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ایک، دوسرا ظالم انسان۔ ظالم اور ماں باپ کے نافرمان کو حدیث میں آتا ہے آخرت میں بہت سارے گناہوں کی سزائیں، لیکن اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کو اور ظالم کو اسی دنیا میں رسوا کرے گا، مظلوم کے سامنے اسے جو ہے رسوا کر کے رکھتا اللہ تعالیٰ۔ تو ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ کون کہتا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے کہ بندو میں اپنے اوپر کسی پہ ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہوں۔ اللہ، یہ جملہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی بندے پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات فرما کے کہا فلا تظالموا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ دیکھیے ظلم کی 3 قسمیں ہیں، یہ 3 طرح کے ظلم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ظلم بول تو ایک ہی ہم سوچتے ہیں، کسی کا مال نکال لیے، کسی کو جو ہے مار دیے۔ دیکھیے ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے خالق کے ساتھ ظلم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہی نے ہمیں جو ہے زندگی عطا کی ہے، اسی کے حکم سے دل کی دھڑکن ہے، اسی کے کھاتے ہوئے، اسی کے جو ہے دھرتی پر رہتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرنا اس دنیا کا بدترین ظلم ہے۔ آپ نے سنا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہتے ہیں کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اس دنیا کا بدترین ظلم اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ شرک۔ یاد رکھیے میرے بھائی، شرک اس دنیا کا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ظلم کے ساتھ اگر کوئی مرتا ہے تو آخرت میں نجات نہیں، اگر کسی پیغمبر کے باپ بھی کیوں نہ ہو۔ توحید ملی ہوئی ہے آپ کو اور مجھے ملی ہوئی ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں ساری انسانیت پریشان ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے باپ آئے گا، کہے گا کہ ابراہیم تو نے دنیا میں مجھے بہت سمجھایا، بہت بتایا، شرک سے روکنے کی کوشش کی، ابراہیم آج میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں، آج میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں، دنیا میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ ہوتا، اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ پروردگارا میرا باپ ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرے سامنے سے جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم ذرا نیچے چہرہ کیجیے، ایک بجو کی شکل دی جائے گی باپ کو اور کیچڑ میں گندگی میں ڈبا کے اٹھا کے جو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ہر مشرک کا انجام ایسے ہی ہونے والا ہے۔ میں اور آپ ہماری کیا حیثیت اگر کسی انسان سے شرک کی حالت میں اگر کوئی انسان مر جاتا ہے، آخرت میں کیسے نجات مل سکتی ہے میرے بھائی؟ کیوں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے ظلم سے، اپنے خاندان والوں کو بچائیے، محلے والوں کو بچائیے، دوست و احباب کو بچائیے۔ اگر شرک کے ساتھ کوئی مرتا ہے تو مخلد فی النار ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک ہوا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ خالق کے ساتھ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اس ظلم سے اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ دوسرا ظلم ہے مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کا ناحق مال ہڑپ کر لیے، طاقتور ہیں آپ، کسی کی زمین ہڑپ کر لیے، وکیل اور لائر رکھتے ہیں، لڑکے جو ہے کسی کے جائیداد کو ہڑپ کر لیے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے نصیحت کی تھی، اے معاذ حکومت کی طرف سے جا رہے ہو، زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہے ہو، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم
اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اس کے منہ سے جو نکلے گا وہ قبول ہو کے رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے معاذ رضی اللہ عنہ کو روکا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنا ہے، آپ میں سے کون ہے مجھے وہ حدیث سمجھائے کہ آپ نے جو ہے سنا ہے مفلس کون ہے؟ پچھلے درس میں بھی سنا تھا، مفلس کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جس کے پاس مال اور درہم نہیں ہے، تو کہا کہ نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے نماز کا ثواب، روزے کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، حج کا ثواب، بہت زیادہ ڈھیر سے ثواب لے کے آئے گا، لیکن آخرت میں جو ہے کسی کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے پورا اس کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کوئی بتائیں گے؟ حدیث تو واضح ہے جی جی تو وہ تو ظلم کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، کسی کو مارا ہے، ظلم کیا ہے، اگر دنیا ہی میں آپ کو پتا ہے تو یہاں پر ادا کر دو، مال کا بدلہ مال سے ہو سکتا ہے، گالی دی ہے معافی ہو سکتی ہے، آپ نے کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی ہے، جائیداد کے بدلہ جائیداد ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں آپ کے پاس نہ مال ہوگا، نہ جائیداد ہوگی، اور نہ معافی ہوگی، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کا اعمال ہوں گے۔ اب یہاں پر غور کرنا ہے، اب اس ظلم کا بدلہ آپ اپنی نیکیوں سے چکائیں گے تو آخرت میں کیسے نجات ملے گی؟ آپ نے سمجھا اس حدیث کو؟ تمہیں سمجھنا ہے میرے بھائی، آخرت میں ہمارے پاس مال نہیں ہوگا، آخرت میں ہمارے پاس جو ہے مال نہیں ہوگا، ایک پائی کا بھی انسان مالک نہیں ہوگا، پوری دنیا چھوڑ کے چلے جانا پڑے گا اس کو، وہاں پر آپ کے اعمال رہیں گے اور مظلوم رہے گا، پھر اعمال مظلوم کو دیے جائیں گے تو آپ خالی ہو جائیں گے، پھر اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو اس نماز کا کیا فائدہ، اس روزے کا کیا فائدہ، اس زکوٰۃ اور حج کا کیا فائدہ؟ آپ نے لوگوں کو ستایا ہے، بس اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے چلے۔ اللہ کے ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کرنا، ایک ہے خالق کے ساتھ ظلم، ایک ہے مخلوق کے ساتھ ظلم، اور تیسرا ظلم ہے اپنے آپ پہ ظلم کرنا۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، آپ کو بتایا ہے یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ حرام چیز ہے، یہ حلال ہے، آپ کو ساری چیزیں بتائی گئی۔ انسان ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے گمراہی کے راستے کو اپناتا ہے، توحید کے راستے کو چھوڑ کے شرک کے راستے کو اپناتا ہے، سنت کے راستے کو چھوڑ کے بدعت کے راستے کو اپناتا ہے، حلال کمائی کے بجائے حرام راستے کی طرف جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کتنی نشاور چیزیں ہیں، شریعت نے منع کیا ہے کہ نشے کی چیزیں حرام ہیں، پھر بھی انسان کھاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یہ انسان خود اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے قوموں کو عذاب دے کے ذرا بھی ظلم نہیں کیا، یہی خود لوگ تھے ظلم کر کے گناہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کو بلا لیا۔ تو کتنے میں ظلم کی قسمیں؟ تین، ایک خالق کے ساتھ، ایک مخلوق کے ساتھ، ایک خود انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ تین طرح کے ظلم سے منع کیا ہے، اور شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے انصاف کے علمبردار بنو، انصاف کے چاہنے والے بنو، انصاف کرنے والے جنت میں اللہ کے عرش کے بازو میں جو ہے نور کے منبر پہ فائز ہونے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں انصاف پرور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ظلم کی ہر قسم سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔